بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان ہے کسان آندولن کی بڑی وجہ، یہ قانون کتنا خطرناک ہے. موجودہ زرعی قوانین پر کسان کیوں سڑکوں پر نکل آئے، کیا کیا خرابیاں ہیں. گزشتہ دنوں پارلیمنٹ سے جو زرعی قوانین پاس کیے گئے ہیں، حکومت کو ان قوانین پر اصرار ہے اور وہ قانون کے متن میں استعمال کیے گئے خوبصورت الفاظ کا سہارا لے کر کہتی ہے کہ یہ قانون کسانوں کے حق میں ہے. کسان سراپا احتجاج ہیں کہ یہ قانون ان کے لیے انتہائی نقصان دہ اور ان کے استحصال پر مبنی ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس قانون کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. پھر دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات اس مسئلے پر ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں. جہاں تک اس قانون کی بات ہے تو اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. اول یہ کہ کسان اس بات پر مجبور نہ ہوں گے کہ وہ سرکاری منڈی میں اور سرکار کی مقرر کی ہوئی قیمت پر ہی اپنی پیداوار فروخت کریں، بلکہ وہ براہ راست عوام سے اپنا مال فروخت کر سکیں گے اور اپنی پسندیدہ قیمت متعین کر سکیں گے. یہ یقیناً بہت خوبصورت الفاظ ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اس طرح کسان کو بااختیار بنایا گیا ہے. کسان کہتے ہیں کہ اگر حکومت کسانوں کی پیداوار نہیں خریدے گی تو غیر سرکاری کمپنیاں ان کی پیداوار خریدیں گی اور یہ ہوگا کہ وہ منمانی قیمت مقرر کریں گی. کسانوں میں پھوٹ ڈال کر بعض گروپوں کو اپنی طے شدہ قیمت پر آمادہ کریں گی اور اس طرح کسان، خاص طور سے چھوٹے کسان، مجبور ہو جائیں گے. بالآخر ان کو وہ قیمت نہیں مل پائے گی جو سرکار کسانوں سے اناج حاصل کرنے کے لیے مقرر کرتی ہے، اور ان کی پیداوار بڑی بڑی کمپنیوں پر منحصر ہو جائے گی. کسانوں کے پاس اپنی پیداوار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے وسائل بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہر کسان مارکیٹ میں جا کر اپنا مال فروخت کر سکے گا. البتہ کمپنیاں بڑے بڑے گودام بنائیں گی، سستے داموں میں پیداوار خریدیں گی اور من چاہی قیمت پر اس کو فروخت کریں گی. دوسرے قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ بات ممکن ہوگی کہ کسان پیداوار آنے سے پہلے ہی
اپنی پیداوار کو فروخت کر لیں اور اپنے اختیار سے قیمت طے کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فصل کو نقصان بھی ہو تب بھی ان کو پوری قیمت ملے گی۔ وہ کمپنیوں اور بڑے بڑے تاجروں سے تحریری معاہدہ کریں گے، اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہوا تو عدالتوں سے انہیں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنیاں وقت سے پہلے بڑے پیمانے پر کسانوں کی پیداوار خرید کر لیں گی، اور عملاً چونکہ کسان اپنی پیداوار بیچنے پر مجبور ہوں گے، کمپنیاں لینے پر مجبور نہیں ہوں گی، تو اس طرح قیمت کمپنیوں کے منشا کے مطابق طے ہوگی، اور اختلاف کی صورت میں بھی کمپنیاں ہی مقدمات جیتیں گی، کیونکہ کسانوں کے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ مقامی کورٹ سے شروع کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچیں، لیکن بڑی کمپنیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ اپنے مالی وسائل کی وجہ سے زیادہ بہتر طور پر مقدمہ لڑ سکیں گی اور اس میں کامیابی حاصل کریں گی۔ تیسرا قانون ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی سے متعلق ہے۔ 1955 میں ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے ایک قانون بنا تھا، جس کے مطابق ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی جمع کرنا جرم ہے، اور ضروری اشیاء کی فہرست میں تقریباً سبھی زرعی پیداوار کو شامل کیا گیا تھا، لیکن اب اس میں تبدیلی کر کے دال، تیل، پیاز، آلو وغیرہ جیسی بنیادی ضروریات کو ضروری اشیاء کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کمپنیاں کسانوں سے بڑی مقدار میں ان اشیاء کو خرید کر ذخیرہ کر لیں گی، جمع کر لیں گی، خریدیں گی تو کم قیمت پر، لیکن ان کو روک کر مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کریں گی، پھر اسے مہنگے داموں فروخت کریں گی۔ محنت تو کسان کرے گا، مگر اس کو خاطر خواہ نفع نہیں ہوگا، البتہ سرمایہ داروں کو کثیر نفع حاصل ہوگا، اور عوام کو سستی چیزیں مہنگی ملیں گی۔ اب اسلامی نقطۂ نظر سے اس پورے معاملے پر غور کیجئے تو اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے کسی فرد یا عوام کو نقصان پہنچے، جبکہ اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت تو کسانوں کی ہوگی، لیکن سرمایہ کی بدولت ان کی محنت کا ماحصل بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ کسان عملاً ان کے ہاتھ اپنا مال بیچنے پر مجبور ہوگا، اور عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ بات شریعت کے دو بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، ایک عدل، دوسرے نقصان سے فرد اور سماج کو بچانا۔ عدل کے معنی انصاف کے ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ محنت کرنے والے کو
اس کی پوری اجرت ادا کی جائے، اس کو کم قیمت دے کر مال حاصل کر لینا استحصال ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مضطر سے منع فرمایا ہے، یعنی کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کوئی سامان اس کی منصفانہ قیمت سے کم پر بیچنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکراہ سے بھی منع فرمایا ہے۔ اکراہ کے معنی ہے دوسرے فریق کو مجبور کر دینا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت گرا دینا، یہ بھی اکراہی کی ایک صورت ہے۔ فقہا نے اکراہ کا تجزیہ اس طرح کیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اکراہ ملجی، جس میں کسی عمل پر اس طرح مجبور کیا جائے کہ اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا ڈھیر سارا مال برباد کر دیا جائے گا یا اس کے متعلقین کو سخت جانی یا مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ دوسری صورت اکراہ غیر ملجی کی ہے، جس میں قتل اور غصب کی دھمکی تو نہیں ہوتی، لیکن اخلاقی دباؤ کے ذریعے کسی عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی کی ایک صورت بیع مضطر ہے کہ ایک شخص اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے پیسوں کا سخت ضرورت مند ہو اور قرض لے کر یا اپنا کوئی سامان فروخت کر کے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہو، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی مناسب قیمت سے کافی کم پیسوں میں اس کا سودا کیا جائے۔ اس قانون کی روح سے بھی یہی ہوگا کہ کسان کو کم قیمت پر اپنا مال بیچنے پر مجبور کر دیا جائے گا، جو یقیناً ظلم ہے۔ دوسرا پہلو عمومی نقصان کا ہے۔ ضروری اشیاء کو اگر چند تاجر اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پھر اسے روک کر فروخت کریں تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں تو یہ جائز نہیں، اس کو عربی زبان میں احتکار کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذخیرہ اندوزوں کو خاطی اور غلط کار قرار دیا ہے۔ ایسا شخص خاطی اور مجرم ہے اور ان پر لعنت بھی بھیجی گئی ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت پیدا کرنے کے کچھ اور طریقے بھی اسلام سے پہلے اختیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں موجودہ دور کی طرح بڑی بڑی مارکیٹیں نہیں تھیں، وہ اپنی جگہ سے مال لے کر چلتے، مختلف منزلوں میں اپنا مال بیچتے جاتے اور وہاں کی پیداوار خریدتے جاتے، پھر اسے اگلی منزلوں پر فروخت کرتے۔ یہ تجارتی قافلے مختلف شہروں اور ملکوں کے درمیان تجارت کا ذریعہ تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب شہر کے بڑے سرمایہ داروں کو خبر ہوتی کہ فلاں جگہ سے تجارتی سامان لے کر ایک قافلہ آ رہا ہے، تو وہ شہر سے باہر نکل کر پورا سامان خرید لیتے۔ قافلہ شہر میں داخلہ ہوئے بغیر باہر آگے بڑھ جاتا۔ اب قیمت ان تاجروں کے ہاتھ میں ہوتی، وہ اپنی منمانی قیمت میں سامان فروخت کرتے، ان کے آگے بڑھ کر
قافلے سے سامان خریدنے کا منشا یہی ہوتا کہ اگر قافلہ شہر کے اندر آ گیا تو قیمتیں گر جائیں گی، کیونکہ جب طلب کے مقابلے میں رسد بڑھ جائے تو فطری طور پر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس طریقے کو منع فرمایا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس طرح خریدے ہوئے سامان پر خریدار کی ملکیت قائم ہو جائے گی، لیکن خرید و فروخت کا یہ معاملہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہوگا۔ مصنوعی گرانی پیدا کرنے کی ایک اور شکل وہ تھی جس کو حدیث میں بیع حاضر للبادی کہا گیا ہے، یعنی دیہات کے لوگ خاص کر کاشتکار اپنا سامان بیچنے کے لیے شہر آتے۔ شہر کے تاجروں کو خطرہ ہوتا کہ سامان کی کافی مقدار آنے کی وجہ سے شہر میں قیمتیں گر جائیں گی، اس لیے وہ ان دیہاتیوں کو کہتے کہ تم سامان ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے بیچ کر تمہیں پیسہ ادا کر دیں گے۔ دیہات سے آئے ہوئے لوگ اس پر راضی ہو جاتے کیونکہ انہیں مناسب قیمت مل جاتی تھی اور اپنے مال کے فروخت کے لیے انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ شہر کے تاجروں کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بازار میں قیمت گرتی نہیں تھی اور جو قیمت انہوں نے مقرر کر رکھی تھی وہ قیمت جاری رہتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو بھی منع فرما دیا۔ خرید و فروخت کی ان صورتوں کو منع فرمانے کی حکمت یہی تھی کہ عوام کو نقصان سے بچایا جائے۔ فصل کی پیداوار آنے یا مارکیٹ میں زیادہ سامان آنے کی وجہ سے جو ارزانی پیدا ہوتی وہ نہ ہونے پائے اور اس کا عام لوگوں کو نقصان ہوتا۔ غور کریں تو یہ زرعی قوانین جہاں کسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، وہیں عوام کے لیے بھی پریشان کن ثابت ہوں گے۔ انہی بنیادی ضروریات بھی مہنگے داموں خریدنی پڑیں گی اور غریبوں کے لیے اپنی دال روٹی کا انتظام بھی مشکل ہو جائے گا۔ الغرض کہ یہ قانون ایک طرف کسانوں کا استحصال کرتا ہے، پھر اس سے ایک اور نقصان یہ ہوگا کہ زرعی پیداوار کے ذریعے پہلے ہی سے کسانوں کو کم آمدنی حاصل ہو پاتی ہے۔ بعض دفعہ تو جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں مل پاتا۔ اس کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں کسان اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر محنت اور مزدوری کے لیے شہر کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ اپنے بال بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس پیشے سے دور رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ زرعی پیداوار کم ہوتی جائے گی اور بنیادی ضروریات کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ یقیناً یہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ حکومت زیادہ قیمت پر کسانوں سے اناج خریدتی ہے اور کم قیمت پر عوام کو فروخت کرتی ہے۔ کسی وزیر کا بیان آیا تھا کہ اس کی وجہ سے حکومت کو ہر سال 1000 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سرمایہ دار گھرانوں کا غصب کیا ہوا ہزاروں ہزار کروڑ کا قرض تو معاف کر دیا جائے، لیکن جو کسان دھوپ، ٹھنڈ اور بارش کی پرواہ کیے بغیر کھیتی کرتا ہے اور پورے ملک کو ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے،
اس کے مفاد اور فائدے کے لیے 1000 کروڑ بھی برداشت نہ کیا جائے۔ اللہ جل شانہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔